اس کام کے کرنے والے گاڑی چلے گی نہیں صبر کے بغیر. جی ہاں، کہ صبر اس کام میں گاڑی کے ایندھن اور تیل کی طرح ہے کہ انتقام کا جذبہ نہ ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر میں آزمایا جاتا تھا. آپ کو صبر میں آزمایا جاتا تھا، اور آپ کا صبر میں آزمایا جانا یہی اصل سبب بنتا تھا غیروں کے اسلام میں داخل ہونے کا. انتقام نہیں، درگزر تھا. لیکن تو تھکانے والے تھک جاتے تھے، تھکانے والے ستانے والے تھک جاتے تھے کہ یہ کیا چیز ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو آزمانے کے لیے اور آپ کا نبی ماننے کے لیے زید ابن سعنہ ایک بڑے یہودی عالم تھے. اپنی کتابوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اوصاف اور علامتیں پڑھی، پھر حاضر خدمت ہوئے اور آپ کو دیکھا اور دیکھ کر سمجھ گئے کہ ہاں ظاہری علامتیں ہیں کہ آپ نبی ہیں. لیکن ایک ایسی علامت کتابوں کے اندر پڑھی ہے ہم نے، وہ کہتے ہیں زید بن سعنہ کہ ایسی علامت کتابوں کے اندر پڑھی ہے ہم نے کہ ان کو جتنا ستایا جائے گا ان کے تحمل میں، ان کے صبر میں، ان کی برداشت میں اتنا زیادہ اضافہ ہوگا. لیکن انہیں کیسے آزمایا جائے؟ دیکھو میں ایک بہت ضروری بات کر رہا ہوں. کام کرنے والوں پر کوئی بھی حال آتا ہے کسی کی بھی طرف سے، یہ فوراً شکایت لے کر آ جاتے ہیں کہ ہمیں ستایا گیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ستانے والوں کی شکایت کا ارادہ کیا. کس سے؟ اللہ سے. آج کل لوگ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے ہم تو اللہ ہی سے کہیں گے. سنو تو صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں. ہاں حالت آتے ہیں کہ اللہ سے کہیں گے، ہم شکایت اللہ سے کریں گے، اسے نہیں کرتے. کہ نہیں، صبر کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے بھی شکایت مت کرو. سنو، صبر اسے کہتے ہیں کہ اللہ سے بھی شکایت مت کرو. صبر اسے کہتے ہیں کہ اللہ سے بھی شکایت مت کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کا ارادہ کیا اور بددعا کرنا چاہا چند لوگوں کے لیے، ان کے نام لے کر فلاں 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 فلاں. اللہ تعالی نے فرمایا لیس لک من الامر شیء، آپ کو بددعا کرنے کا حق نہیں ہے. آپ تو اپنا کام کیجئے، ہم جانتے کہ یہ ظالم ہیں، آپ اپنا کام کیجئے. تو میں نے عرض کیا کہ کام شروع سے لے کر آخر تک اذیتوں کے برداشت کرنے کا ہے. تو لوگ ستائیں گے، اور بلکہ فرمایا حدیث میں کہ سب سے زیادہ سخت امتحان میں انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں، اور ان کے بعد جو ان کے کام کے، ان کے طریقے کے زیادہ مشابہ ہوگا اس میں اتنے زیادہ حالات آئیں گے. ایک صحابی نے عرض کیا نا کہ آپ کی معیت چاہتے ہیں، آپ سے محبت چاہتے ہیں. فرمایا اگر ہماری محبت چاہتے ہو اور ہمارا ساتھ چاہتے ہو تو پھر پریشانیوں کے لیے، فقر و فاقے کے لیے، تنگی کے لیے تیار ہو جاؤ. فرمایا اس کے لیے تیار ہو جاؤ. تو میں نے عرض کیا کہ زید بن سعنہ جب آئے، آپ کو دیکھا تو دیکھ کر سمجھ گئے کہ ہاں یہ اللہ کے نبی ہو سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس تلاش میں تھے کہ کوئی معاملہ ہو آپ کے ساتھ، کوئی معاملہ آپ کے ساتھ کریں جس سے پتہ چلے آپ کی بردباری کا، آپ کے صبر و برداشت کا. آپ کو چند مسلمانوں پر مال خرچ کرنے کی ضرورت تھی. انہوں نے بطور قرض مال پیش کر دیا کہ یہ لیجئے میں قرض دیتا ہوں، آپ یہ مال خرچ کر دیں
اور مجھے اس سونے کے بدلے میں اتنی کھجوریں فلاں تاریخ میں دے دیں. معاملہ کیا آپ کے ساتھ؟ کیونکہ معاملات سے معلوم ہوتا ہے، یہ بہت اہم چیز ہے. آدمی کی انسانیت، جی ہاں، آدمی عبادات میں تو بہت ترقی کر لیتا ہے، لیکن اصل اس کی حیثیت، اصل اس کا دین جو معلوم ہوتا ہے، وہ آ کر معاملات پر، عبادات میں بہت آگے ہیں لیکن معاملات میں صفر نکلتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھنا ہماری ہمیشہ کہ جو معاملات میں صفر ہے وہ دنیا میں چاہے عابد ہو، لیکن خدا کی قسم آخرت میں عبادات کے اعتبار سے بھی صفر ہے. آخر عبادت کے اعتبار سے بھی صفر ہے. بلکہ اتنا ہی نہیں، بلکہ عبادات، ساری عبادات حق والوں کو دے کر یہ عابد حق والوں کو گناہ لے کر جہنم کی طرف دھکا دیا جائے گا. روایت میں ہے تو یہ حفی النار. اصل چیز یہ ہے